اس کی دعوت کو آگے پھیلا رہی ہوں گی۔ اچھا، یہ ابھی کچھ ویڈیوز یوٹیوب چینل پہ ڈالتے ہوئے کچھ مسائل پیش آ رہے تھے، تو انشاءاللہ ترتیب کے ساتھ جتنے پچھلے سبق ہوئے ہیں ان کو یوٹیوب چینل پہ ڈال دیا جائے گا، اس کا لنک آتا ہے۔ خیر کی نیت سے، دعوت کی نیت سے آپ لوگ ضرور شیئر کیا کریں۔ جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بہن، سوال کر سکتے ہیں آپ لوگ۔ یہاں کسی کا کوئی سوال ہے؟ آپ کا جو سوال ہے کہ بعض دوسری فیملیاں اپنے علاقوں میں کوئی بڑی فیملی ہے، مثال کے طور پر ہمارے یہاں راجپوت فیملی ہے، راجپوتوں کی اکثریت ہے، تو دوسری بڑی فیملیاں ہوتی ہیں، اچھے عزت دار لوگ ہوتے ہیں، اس میں پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، لیکن خود سے ان کے عجیب و غریب کمتر نام رکھے جاتے ہیں۔ انتہا درجے کی جاہلیت والی بات ہے، یہ خواہش پرستی، نفس پرستی ہے، دین اسلام کی تربیت نہیں ہے، اس وجہ سے ہم دوسرے لوگوں کے ساتھ یہ والے معاملات کرتے ہیں۔ ہم نے اپنی بالکل بچپن میں دیکھا کہ ہماری فیملیوں میں، ہمارے گھروں میں ایسا ہوتا کہ دوسری چھوٹی فیملیوں کے لوگ آتے ہیں، اوپر نہیں ان کو بیٹھنے دیا جاتا تھا، نیچے جوتے اتار کے ہمارے گھروں میں داخل ہوتے تھے۔ الحمدللہ جب دین کی طرف ہمارے بڑے لگے تو انہیں سمجھ آئے کہ یہ تو دین اسلام کے خلاف بات ہے۔ تو جو اس طرح کی دوسری مناسب فیملیاں ہوتی ہیں، ان کے نام غلط رکھے جاتے ہیں، ان کو کمتر خود سے سمجھا جاتا ہے، یہ دین اسلام سے دوری کی نشانی ہے، جاہلیت والی باتیں ہیں۔ جی، یہ جو بہن نے سوال کیا ہے کہ آپ نے تیسرا پوائنٹ جو سمجھایا ہے وہ سمجھ نہیں آیا کہ خود کے خاندان میں شادی کرنے سے اولاد کمزور ہوتی ہے۔ جی، یہ اس کتاب میں حوالہ بھی دیا ہوا ہے، یہ چیز میرے علم میں بھی سچی بات ہے کہ اس کتاب میں ہی آئی ہے۔ بہرحال بعض لوگ اس کا شدید انکار کرتے ہیں، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے خاندان میں، جیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی لخت جگر حضرت اماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے خاندان میں دیا، اپنے چچا زاد بھائی کو دیا، تو یعنی یہ چیز ہے، یہ انہوں نے روایت کی ہے، کتاب میں لکھی ہوئی ہے، لیکن اس کو ہم اس پر بہت زیادہ پریشان بھی نہ ہوں، یعنی یہ سب کے لیے نہیں ہوتا، اور اصل میں یہ چیز غالباً یہ ان لوگوں کے لیے بات سمجھ میں آ رہی ہے جو لوگ خاندان سے باہر نکلتے نہیں ہیں، بس خالہ زاد ماموں زاد پھپھو زاد، خالہ زاد ماموں زاد پھپھو زاد، میرے اپنے گھروں میں یہ چیز ہوئی ہے۔ تو یہ شاید یہ جو اپنے خاندان سے بالکل، یعنی باپ دادا اور نانا کے خاندان سے باہر نہیں نکلتے نا، یہ غالباً ان لوگوں کے لیے جو ضروری بس قرار دیتے ہیں، بس ادھر ہی ہو، اپنا بچہ ہے، بس جائیداد باہر نہیں جائے گی۔ اچھا، یہ بھی اس سے چیز ایک سمجھ آئی کہ یہاں پہ ایک علاقے میں جانا ہوا تو وہاں پہ بالکل کسی بچی کو باہر نہیں جانے دیتے، کیوں کہ جائیداد باہر جائے گی، زمینیں ہیں تو زمینیں پھر وہ باہر والے بندے کو ملیں گی۔ تو غالباً یہ والی حدیث مبارکہ ان لوگوں کو بھی لیے سمجھانے کے لیے کہ بھائی ایک ہی خاندان میں نہیں گھسو، ٹھیک ہے خاندان میں ہو جائے تو ٹھیک ہے، کوئی ایسی بری بات بھی نہیں ہے، لیکن بار بار گھوم کے ہر بچے بچی کو، ایسا بھی ہم نے دیکھا کہ ایک شخص کے 10 بچے ہیں، اس نے 10 بچوں کے 10 بچے اپنے خاندان میں، بہن کے ساتھ بھائی کے ساتھ، بہن کے ساتھ بھائی کے ساتھ، تو یہ جو بالکل سارے خاندان میں گھس رہے ہوتے ہیں نا، یہ غالباً اس کے لیے یہ چیز فرمائی گئی ہے۔ کیا بھائی کی بیٹی سے اپنے بچے کا نکاح نہیں کر سکتے؟ مطلب کر سکتے ہیں، لیکن باہر سے رشتہ آئے تو اس کو بھی اہمیت دینی چاہیے۔ ہاں، اور یہ لکھا ہے کہ خاندان کے اندر موروثی بیماریاں بھی منتقل ہوتی ہیں۔ جی، وہ جب باہر نکلتے ہیں تو اس میں بیماری میں بھی فرق پڑتا ہے، یہ ڈاکٹر لوگوں کی تحقیق یہی ہے۔ حضرت ہمارے یہاں ایک لڑکے نے اپنی بیوی کی بھتیجی سے شادی کی ہے، اب ان کا بیٹا ہے، لیکن یہاں کوئی ان کو کچھ کہنے والا نہیں ہے، جن میں ہم بھی شامل ہیں، تو کیا ہم بھی ان کے ساتھ گنہگار ہیں؟ بیوی کی بھتیجی سے، بیوی بھی موجود ہے، ساتھ بھتیجی بھی موجود ہے۔ بیوی کی، اگر بیوی کو طلاق ہو گئی یا بیوی کو خلا ہو گئی یا بیوی فوت ہو گئی تو اس کے بعد اس کی بھتیجی سے شادی کر سکتے ہیں۔ وہ تو صورت میں ہے کہ ایک بیوی پہلے موجود ہے اور اس کے ساتھ اس کی موجودگی میں اس کی کسی
بھی جو محرم یعنی اگر وہ اس کے مقابلے میں کرے لڑکا بنائے تو وہ اس کا محرم بنتا ہو، جیسے بھتیجا محرم ہوتا ہے، تو اس صورت میں وہ ساتھ شادی اس کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ پھپھو بھتیجی دونوں ایک وقت میں، بہرحال اس مسئلے کو انشاءاللہ دوبارہ بھی میں دیکھ کے بتاؤں گا۔ بیوی کی موجودگی میں ہے، طلاق نہیں ہے، جی یہ تو پھر تو غلط ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں جو 100 طلاقیں دینے کے بعد بھی اس کے بعد وہ اکٹھے رہ رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو ایک ایسا کیس بھی آیا کہ ایک بندے نے ایک موقع پہ 100 طلاقیں دی، تو اس کے بعد جا کے کہ اہل حدیثوں سے فتویٰ لیتے ہیں، اہل حدیثوں نے فتویٰ دی، دوسری دفعہ طلاق دی، دوسری دفعہ 100 طلاقیں دی، پھر کوئی فتویٰ لے کے آ گیا، پھر تیسری دفعہ الگ الگ مجلسوں میں، تو اہل حدیث مسئلے کے مطابق بھی 100 الگ دفعہ تین دفعہ طلاقیں دے دی۔ اس کے بعد اس نے امام کعبہ سے فتویٰ لے آیا۔ اب امام کعبہ کو کیا بتایا، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ تو ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ اچھا، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایسے لوگوں سے جو صراحتاً اس طرح کے حرام کاریوں میں اتنی بڑی برائی میں مبتلا ہوں، احتجاجاً ان سے بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ دین اسلام صلہ رحمی کی اہمیت دیتا ہے، لیکن علماء کرام فرماتے ہیں جو طلاقیں دینے کے بعد بھی اکٹھے رہ رہے ہوتے ہیں، ان کے بچوں کے ساتھ شادی بیاہ، ان کے ساتھ اس طرح کے معاملات نہیں رکھنے چاہیے اگر واقعی اس چیز کا ثبوت ہو۔ اچھا، اس ضمن میں ایک چیز اور آپ کو بتا دوں کہ بعض بچیوں کو طلاق دیتے ہیں، بعض بچیوں کو شوہر ان کے آزاد کر دیتے ہیں، لڑائی جھگڑا چل رہا ہے، طلاق کی باتیں ہو رہی ہیں، طلاق آزاد کر دیتے ہیں، فارغ کے الفاظ بولتے ہیں، میری طرف سے ہمیشہ کے لیے فارغ ہو، میری طرف سے ہمیشہ کے لیے آزاد ہو جاؤ، جو مرضی کرو۔ طلاق کی باتیں چل رہی تھیں، لڑائی جھگڑا چل رہا تھا باقاعدہ، آج کے بعد میرا کسی قسم کا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں نے آپ کو آزاد کر دیا، فارغ کر دیا۔ اس کے بعد بھی وہ کہتے بس میرے شوہر کہہ رہے تھے میں نے ایک مولوی صاحب سے مسئلہ پوچھا۔ پلیز یہ ان چیزوں کا خود علم ہونا چاہیے عورتوں کو کہ اگر شوہر نے طلاق دے دی، شوہر نے لڑائی جھگڑا کرتے ہوئے آزاد کر دیا، فارغ کر دیا، تو اس کے بعد طلاق بائن واقع ہو جاتی ہے، اس کے بعد شوہر کو قریب نہیں آنے دینا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزیں فرمائیں کہ مال کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے، حسب نسب کی وجہ سے، حسن و جمال کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے، اور چوتھی چیز ہے دینداری کی وجہ سے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ آپ دینداری کو ترجیح دینا، مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ دینداری کو ترجیح دینا۔ اچھا، یہ جو مسئلہ ہے کہ 3 بار طلاق کے بعد دوسرے فرقے سے فتویٰ لے کر اکٹھے رہتے ہوں تو پیرنٹس یا رشتہ دار گنہگار ہوں گے؟ پیرنٹس اور رشتہ دار اگر ان کا سپورٹ کر رہے ہیں، اچھا اس میں نا بعض لوگ اہل حدیث مسلک سے پہلے سے اہل حدیث مسلک پر ہیں تو بس ٹھیک، وہ اگر طلاق دینے کے بعد رہ رہے ہیں تو ان کا معاملہ ایک الگ، وہ پہلے سے اس چیز ان کے نزدیک جتنی مرضی طلاقیں دو تو وہ ایک ہی طلاق ہوتی ہے۔ تو میں نے ایک بندے سے کہا کہ آپ کو 100 تھپڑ مار کے ایک کہا جائے کہ ایک تھپڑ ہے، 100 گولیاں مار کے کہا جائے کہ ایک ہی گولی ماری ہے، یا کسی کو آپ 100 جوتے لگائیں اس کو کہیں کہ ایک ہی جوتا مارا ہے، ایک وقت میں جتنے مرضی جوتے مارو ایک ہی جوتا۔ تو یہ بندے کو اللہ نے عقل بھی دی ہوئی ہے، بہرحال وہ پہلے سے اہل حدیث مسلک کے ہیں تو پھر تو ان کے مسلک میں ایک چیز موجود ہے، وہ اس کو فالو کرتے ہیں، بس ٹھیک ہے۔ لیکن یہ جو اس مسلک کے نہیں ہوتے، انہیں اس چیزوں کا نہیں ہوتا، اور اپنی ذات کے لیے بس یہ چیز آئی اور اس وقت جا کے وہ ان سے فتویٰ لے کے بس ان کے مسئلے کے مطابق چلنا شروع ہو جاتے، یہ خود پسندی، یہ نفسانیت ہے، خواہشات ہیں، یہ دینداری نہیں ہے۔ دوسری شادی کا وقت آئے گا تو دوسری شادی کے بارے میں بتائیں گے۔ دوسری شادی کے بارے میں بتایا تو میری بہنیں ساری جو ہے نا وہ کل کلاس میں نہیں آئیں گی۔ جی بس ایسے لوگوں کو جو آپ نے بتایا، ایسے لوگوں سے دور رہنا چاہیے، اللہ معاف فرمائے۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے ایک بندے سے ایک دفعہ کوئی غلطی، کوئی گناہ ہوتا ہے، یہ تو مستقل کی اگر 3 طلاقیں دینے کے بعد اکٹھے رہ رہے ہیں تو یہ تو مستقل ایک برائی کے اندر مبتلا ہونے والی بات ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو پاک دامنی والی زندگی نصیب فرمائے۔ اچھا، یہ سوال ہے کہ اگر کوئی شوہر بیوی کو یہ کہہ دے کہ میری طرف سے تم فارغ ہو، کیا طلاق ہو جاتی ہے؟ سمجھ نہیں آئی۔ ہاں، یہ سمجھیں، اس مسئلے کو سمجھیں کہ ہسبینڈ وائف کے درمیان
کسی بات میں، جیسے گھروں میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، اختلاف رائے چل رہا ہے، کوئی لڑائی جھگڑا چل رہا ہے، لڑائی جھگڑا چلتے ہوئے بعض دفعہ عورتیں جس بات میں جا رہی ہوں اپنے گھر جا رہی ہوں، کہتے ہیں اب جاؤ میری طرف سے فارغ ہو. لڑائی جھگڑا چل رہا، اس میں دوسری چیز ہمارے علماء فرماتے ہیں مذاکرہ طلاق چل رہا. وہ کہتی میں آپ سے طلاق لے لوں گی، یا یہ کہتا ہے اس لیے کوئی کہہ رہا تھا کہ میں طلاق دے دوں گا آپ کو. یعنی طلاق کی ایسی مذاکرہ طلاق اس کو بولتے ہیں، طلاق کی باتیں چل رہی ہوں. تو اس صورت میں اس دوران اگر شوہر بیوی کو کہے کہ جاؤ میری طرف سے ہمیشہ کے لیے آزاد و فارغ ہو، یہ فارغ اور آزاد لڑائی جھگڑا چل رہا ہو، مذاکرہ طلاق چل رہا ہو، تو اس صورت میں ایک طلاق بائن واقع ہو جاتی ہے. دوبارہ سے نئے سرے سے نئے حق مہر کے ساتھ نکاح کرنا ہوتا ہے. ایک طلاق کا اختیار بھی اس شوہر سے چلا جاتا ہے. دیکھیں میں اپنے گھر والوں کا بھی کہتا ہوں کہ بس یہ ابھی کلاس ختم ہونے لگی تھی تو میں ان کو کہہ رہا ہوں آپ فارغ ہیں، آپ یعنی مطلب آپ جا سکتی ہیں، آپ اوپر جا کے کھانا بنائیں، آپ باقی معاملات کریں. تو یہ تو فارغ، اس سے تو نہیں کچھ ہوتا کہ آپ فارغ ہیں، آپ جا سکتی ہیں. تو اس کے لیے حضرات علماء فقہاء نے 2 شرطیں بتائی ہوئی ہیں کہ لڑائی جھگڑا چل رہا، مذاکرہ طلاق، لڑکی کی طرف سے طلاق کا مطالبہ ہو یا پھر لڑکا طلاق کی باتیں کر رہا ہو، تو وہ پھر کہہ دے کہ میری طرف سے جاؤ فارغ ہو، جو اپنے والدین کے گھر چلی جاؤ، میری طرف سے فارغ ہو، اپنا بوریا بستر اٹھاؤ. اس طرح کے لوگ باتیں کرتے ہیں نا. اس کے بعد ایک طلاق بائن واقع ہو جاتی ہے، عدت شروع ہو جاتی ہے، اور اگر وہ دوبارہ جب بھی وہ کرنا چاہیں گے واپس نکاح کریں گے نئے سرے سے. جی آپ سوال یہاں سے پوچھا جا رہا تھا. حلالہ اگر باقاعدہ جو وہ کسی جگہ وہ حلالہ کرنا اگرچہ گناہ کا کام ہے، لیکن اگر ہسبینڈ وائف کے درمیان طلاق ہو گئی، آزاد فارغ کر دیا، اور اس کے بعد اس عورت کی عدت گزرنے کے بعد اس کا دوسری جگہ نکاح ہوا اور اس شوہر کے ساتھ باقاعدہ پراپر ملاقات بھی ہوئی ہسبینڈ وائف والی، اور پھر وہاں سے طلاق ہوئی اور عدت گزارنے کے بعد یہ پہلے شوہر سے تو شرعی طور پہ تو نکاح کر سکتی ہے، یعنی وہ اس پہلے شوہر کے لیے حلال ہو گئی ہے. لیکن اس طرح پری پلان حلالہ کرنا، اس پر لعنت آئی ہے. تو اس کا بعض گھروں میں ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ہسبینڈ وائف نہیں چاہ رہے ہوتے کہ طلاق والی بات کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی، جذبات میں غصے میں آ کے طلاق دے دیتے ہیں. تو اس میں وہ پھر اگر وہ چیزیں طے نہ کی جائیں، اس عورت کا عدت کے بعد دوسری جگہ نکاح ہو اور اس بندے کو بس کوئی مسئلہ سمجھا دے کہ ان کے بچے ہیں یا ان کا فلاں ہے، وہ خود اپنی مرضی سے طلاق دے دے، اس کے ساتھ چیزیں طے نہ کرے. یہ ایک آخری صورت علماء کرام بتاتے ہیں کہ وہ خود اپنی مرضی سے جب چاہے اس کو طلاق دے دے، بعد میں نکاح کرنے کے بعد، ساتھ رہنے کے بعد، تو اس کے ساتھ طے کوئی نہیں کرتا، تو یہ آخری صورت بچتی ہے. ہم دعا کر لیتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری اور ہمارے بچوں کی تربیت فرمائے، اور جتنی شادی کے حوالے سے جو دین اسلام میں جو صحیح معنوں میں صراط مستقیم ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اور حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جو طریقہ تھا، اللہ ہمیں دل و جان سے اس کو اپنانے، سمجھنے اور اپنی زندگی میں اور اپنے بچوں کی زندگی میں اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان ربی الاعلی الوہاب. اچھا، ایک بڑی ضروری چیز یہ کہ بیعت کے کلمات کے لیے مجھے کہا گیا، ہم بیعت کے کلمات پڑھ لیتے پھر دعا کر لیتے ہیں. بیعت کا عمل سنت عمل ہے. جو لوگ اپنی خوشی سے سمجھ بوجھ کے ساتھ بیعت ہونا چاہتے ہیں وہ بیعت کے کلمات پڑھ لیں. صالحین کی جماعت سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ میں اپنی مرضی سے داخل ہونا چاہتے ہیں وہ داخل ہو جائیں. آج اس خطبہ پڑھے گا، آپ ان کلمات کو پیچھے پیچھے خطبے کے بعد جب کلمات پڑھائے جائیں گے تو آنکھیں بند کر کے اللہ کی طرف متوجہ کر پوری حضوری کے ساتھ ان بیعت کے کلمات کو پڑھیں گے. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ.